اور بھی کچھ مانگ ہے آج وہ مائل باتا، اور بھی کچھ ہے آج وہ انشاءاللہ آج وہ اس محفل کا رنگ بتا رہا ہے، یہ شاید صاحب خانہ کا خلوص ہے آج وہ مائل باتا اور بھی کچھ مانگ۔ صاحب یہ خواہش تھی اس در پہ یہ انجام ہوا حسن طلب کا، اس در پہ یہ انجام ہوا حسن طلب کا، جھولی میری بھر بھر کے کہا اور بھی کچھ مانگ، سلما شیتا جھولی میری بھر بھر کے کہا اور بھی کچھ مانگ ہے آج وہ مائل باتا اور بھی کچھ مانگ۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ اچھا وہ جس وقت سرکار نے فرمایا نا کچھ اور بھی مانگ لے، اس نے کہا نہیں حضور، اونٹنی مل گئی، کاٹھی بھی مل گئی، کرایہ بھی مل گیا، اب مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، بس اب نہ مجھے اجازت دے دیں۔ آگے بڑھا نا سلام کرنے کے لیے۔ یہ ہے جملہ پوری اس گفتگو کا نچوڑ۔ حضور نے اسے فرمایا اچھا تو اجازت مانگتا ہے؟ جی۔ فرمایا اچھا تجھے اجازت بھی دے دیتے ہیں، یہ چیزیں بھی لے جاؤ، لیکن اگر تو میرے پاس مانگنے آیا ہی تھا تو بنی اسرائیل کی بوڑھی مائی سے تھوڑا سبق ہی پڑھاتا۔ قبلہ شاہ جی اگر تو میرے پاس مانگنے آیا ہی تھا، حضور نے فرمایا، تو بنی اسرائیل کی بڑھیا سے بوڑھی مائی سے تھوڑا سا سبق ہی پڑھ کے آ جاتا۔ اچھا اس کو تو سمجھ نہ آئی بات کی، مولا علی پاک کرم اللہ وجہ کریم عرض کی حضور وہ بوڑھی مائی کی بات تو سنائے۔ آپ جانتے تھے اس سے کوئی بات نکلے گی، کوئی بات نکلے گی، حضور وہ بوڑھی مائی والی بات تو سنائے۔ تو سرکار نے فرمایا بوڑھی مائی والی بات یہ ہے، اس کو میں سمجھا رہا ہوں، میرے پاس آنا تھا کچھ لینے کے لیے، تو بوڑھی مائی سے کچھ سبق سیکھ کے آتا۔ وہ موسیٰ علیہ السلام جس وقت فرعون کی وجہ سے مصر چھوڑ کے جانے لگے نا، رات بھی مصری عالم آئے ہوئے تھے، بڑا کمال کر دیا اس نے۔ جس دوست نے وہ سنا ہے نا، وہ کہتے ہیں ہم نے زندگی میں ایسی محفل خصوصی وہ رات میرے پاس رہے اور پھر بڑے روئے، یقین کر وہ بات میں روتے رہے اور کہنے لگے اس محفل پہ نا میں نے جو رنگ اور نور دیکھا تھا کہیں نہیں دیکھا پوری دنیا۔ پھر انہوں نے مجھے یہ خصوصی تسبیح یہ کہنے لگے یہ امام حسین پاک کے روضہ مبارک سے میں مال مال کر اللہ اکبر، وہاں سے آ رہا ہوں، سیدنا امام حسین پاک میرے جد امجد سید زادے تھے، تو وہاں سے بھی میں تو یہ ان کی کرم نوازی بھی ہوئی رات ماشاءاللہ۔ اچھا میں عرض کر رہا تھا کہ سرکار نے فرمایا وہ مصر کی بوڑھی مائی سے تھوڑا سا سیکھ کے، حضور وہ کیا واقعہ ہے؟ فرمایا وہ جب موسیٰ علیہ السلام مصر چھوڑ کے جانے لگے نا رات کو فرعون کی وجہ سے، تو ان کے ساتھ 70,000 صحابہ تھے، تو اونٹ اور گھوڑے جس وقت وہ نکلے نا تو ان اونٹوں نے اور گھوڑوں نے چلنے سے انکار کر دیا، وہ واپس ان کو ادھر لے کے جاتے ہیں، وہ واپس چلتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ جو جانور آگے نہیں چل رہا نا، اس کا مطلب ہے ہم کوئی شے پیچھے بھول رہے ہیں، پیچھے کوئی چیز رہ گئی ہے، تو بتاؤ بھئی کیا رہ گیا؟ انہوں نے کہا ہمیں تو نہیں پتا۔ اچھا فرمایا پھر تم 70,000 جو ہے نا تم اپنی جگہ پہ، جو تم میں علماء ہے نا وہ نکل آئے، علماء کو نکالا گیا۔ فرمایا بھائی کوئی چیز ہم پیچھے بھول گئے ہیں، تم علماء ہو، تم بتاؤ۔ تو اہل علم کی ہر دور میں قدر و قیمت رہی ہے، بلکہ میرے سرکار نے فرمایا الناس یحتاجون الی العلماء فی الجنہ، کہ جنت میں بھی جب لوگ چلے جائیں گے نا، جنت کے اندر بھی جنتی، تو وہاں بھی علماء کے جنت کے اندر بھی جنتی محتاج رہیں گے۔ جنتی محتاج، عجیب بات ہوئی کہ حضور جب جنتی جنت میں ہی چلے گئے، اب علماء کی کیا ضرورت ہے؟ ادھر میں تو چلو کوئی ضرورت پڑ جاتی ہے، ویسے تو اب برائے ضرورت ہی اب ہم سمجھتے ہیں، لیکن مطلب ہے وہاں جنت کے اندر ان کی کیا ضرورت ہے؟ تو حضور نے فرمایا اللہ کریم نا جنتیوں کو کچھ مدت کے بعد روایت میں جمعۃ المبارک کے دن، اب وہاں کا جمعہ کب آتا ہے یا وہاں کے ایام کیسے ہیں یہ ایک الگ بات ہے، اللہ تعالیٰ جنتیوں کو اپنا دیدار عطا فرمائے گا۔ اچھا جب وہ دیدار فرمائے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جنتیوں اس جمعے پہ مانگو کیا مانگتے ہیں۔ اچھا وہ لوگوں کو پتہ نہیں ہوگا کہ مانگنا کیا ہے۔ ثم يذهبون الى العلماء ويسألون منها ماذا نسأل،
پھر وہ وہاں علماء کو تلاش کریں گے، یار ان سے پوچھتے ہیں اس جمعے پہ کیا مانگے. کیا مانگے. اچھا حضور کا یہ بات کرنے کا مقصد کیا تھا کہ لوگوں اپنے اہل علم کی قدر کیا کریں. جنت میں بھی ان کی قدر ہوگی، یہاں بھی. اچھا جس وقت یہ بات ہوئی علماء آئے تو انہوں نے کہا جی ہم آپس میں مشورہ کرتے ہیں، مشاورت کی. انہوں نے کہا جی ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ اونٹ کیوں نہیں چل رہے، ایک چیز بھول گئے. کیا بھائی؟ انہوں نے کہا جی آج سے نا، اچھا یہ بات کروڑ باتوں کی ایک بات ہے بس. حضور آج سے نا 400 سال پہلے، کتنا عرصہ پہلے؟ 400 سال پہلے ایک نبی گزرے ہیں جن کا نام تھا حضرت جناب سیدنا یوسف علیہ السلام. حضور جب وہ یوسف علیہ السلام مصر دنیا سے جب جانے لگے نا، دنیا سے جب جانے لگے تو تخت مصر پہ اللہ نے ان کو برکتیں دی یوسف علیہ السلام کو. تو دنیا سے جاتے انہوں نے وصیت کی تھی اس دور کے 400 پہلے کے علماء کو کہ 400 سال بعد جب حضرت جناب موسیٰ علیہ السلام آئے نا، اور وہ رات کو جس وقت وہ مصر چھوڑ کے جانے لگے تو انہیں کہنا اکیلے نہ جائیں، میرا تابوت ساتھ لے جائیں. اللہ اکبر. راستے میں جہاں کہیں اندھیرا ہوگا نا تو وہ ڈھکن جو ہے وہ کھولو گے جب تابوت کا تو روشنی ہی روشنی. اللہ اکبر. 400 سال بعد بھی نبی کا جسم اسی طرح نور عطا کرتا، ان کی نورانیت اسی طرح ہوتی. اور ایسے ہی ہوا. اچھا جب انہوں نے کہا نا جی وہ مطلب یوسف علیہ السلام کی وصیت تھی کہ مجھے یہاں سے لے جانا میرے ابا جی کے ساتھ، حضرت یعقوب علیہ السلام وہاں دفن کرنا، اور یہ موسیٰ علیہ السلام کریں گے. اور کتنے سال بعد آئیں گے؟ کتنی باتیں سیدھی ہو رہی ہیں، سمجھ آ رہی ہے نا؟ کتنے مسئلے سیدھے ہو رہے ہیں. اچھا جناب یوسف علیہ السلام آپ نے وصیت کی تھی تو حضور وہ ان کو لے کے جائیں گے تو جانور چلیں گے. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بالکل صحیح بات، بالکل صحیح جگہ پہ پہنچے ہو. تو اب ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام کو تلاش کرنا ہے. ان کا وہ تابوت، ان کا وہ قبر مبارک روضہ انور وہ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا علماء نے یہ تو ہمیں بھی نہیں پتا. تو فرمایا کس کو پتا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہمیں تو نہیں پتا، البتہ نا مصر کے فلاں محلے میں ایک بوڑھی مائی رہتی ہے، وہ جس کے حضور نے جس کی طرف اشارہ کیا، وہ بوڑھی مائی، پرانی بوڑھی مائی ہے بیبے، اس کو کچھ نہ کچھ پتا ہوگا. اس سے ایک سبق ہمیں ملتا ہے، کچھ دین وہ ہے جو بزرگوں سے ملتا ہے. اس لیے بڑے بڑے جب آپ عربی ادب کو پڑھیں گے نا اور تاریخ کو، بڑے بڑے اکابر علماء جب دنیا سے جایا کرتے تھے تو وہ کہتے تھے میں کوفہ کے فلاں محلے کی جو پرانی بوڑھی بیبے ہیں نا، میں ان کے عقیدے پہ مر رہا ہوں. کیوں؟ ان کو پتا تھا کہ وہ اپنے عقیدے پہ پختہ ہے. اور شاہ جی وہ مشہور لطیفہ سنا ہوگا آپ نے، وہ اس طرف پیش آیا تھا تو اس نے کہا جناب وہ پلیٹ لے کے آ گئی نا کھیر والی، اس نے کہا یہ دیکھے کچھ مولانا صاحبان بیٹھے ہوئے تھے، اس نے کہا جی ختم شریف پڑھ دو جناب. وہ بھوک لگی ہوئی سے زیادہ، انہوں نے کہا یار ٹھیک ہے اگے پیچھے تک جائز نہیں ہے لیکن بھوک بڑی لگی ہے، چلو تھوڑا جا. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، وہ ایک نو کیا یار کو 2-4 سورتیں پڑھ دے. انہیں پڑھی، اور جب کھان لگے بی بی نے کیا نا پورا پڑھو، اور دوسری باری انہوں کو 2 سورتیں اور پڑھ دی. انہوں نے کہا بی بی پورا ہو گیا بس سانو کھان دے. انہوں نے کہا نہیں پورا پڑھو. اور تیجی باری انہوں نے 2 سورتیں اور پڑھ دیتی. بی بی کداں پورا ہوئے گا؟ انہوں نے کہا تو سا چمن تک کیتا نہیں ویکھا. سبحان اللہ، چمن، سبحان اللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ. پورے لوازمات بات کر